قصوری صاحب، کیا اس معاہدے کو، جس پہ بہت ساری چہمگوئیاں بین الاقوامی پنڈت مختلف آراء رکھ رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کا سب سے مضبوط دفاعی اتحاد ہے؟ ہاں جی، کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد پار ہے، بہت بڑی کنونشنل فورس ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اور اپنے کئی گنا اپنے سے زیادہ بڑا ملک بھارت جو ہے اس سے کئی جنگیں لڑ چکا ہے، اور جتنی لینڈ پہ کشمیر میں یا بارڈر پہ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، حالانکہ بھارت 14 میل یا 15 میل ہے لاہور سے، اور ایک زمانے میں ان کے جرنیل نے بڑ بھی ماری تھی کہ میں شام کو وسکی کا پیگ لاہور جم خانہ میں خاکم بدہن پیوں گا، لیکن ان کی یہ پوری نہ ہوئی۔ وہ میل بھی اندر نہیں آ سکے، 14 کلومیٹر دور کی بات ہے، 4 کلومیٹر اندر نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ہیلپ فرام اینی باڈی، پاکستان ڈیفنس فورسز آف دا کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ دم سیلز۔ سعودی عربیہ گیس اور آئل میں مالا مال ہے، اس کا دنیا میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اس کے پاس لیٹسٹ جہاز ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور بہت بڑی کیپیسٹی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ ٹیکنالوجی میں، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں اور دوسرے ایریاز میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اسلامی دنیا کا یہ سب سے بڑا ڈیفنس اتحاد ہے۔ جی اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ مغرب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ امیجیٹ کاز جو اس کا ہے وہ غزہ اور جو حملہ ہوا ہے قطر پہ، خاص طور پہ جس نے امریکہ کی 100 سال کی جو گارنٹی سعودی عربیہ کو تھی، 100 سال سے زیادہ، ابن سعود جو ان کے فاؤنڈر تھے، بادشاہ پہلے، انہوں نے یہ ڈائنسٹی فاؤنڈ کی تھی، انہوں نے یہ امریکن پریزیڈنٹ سے معاہدہ کیا تھا، امریکن سیکورٹی گارنٹیز کے تحت وہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد یہ GCC بن گئی، نئی ریاستیں آئیں، ان سب کو امریکن گارنٹیز تھیں۔ وہ جو گارنٹیز تھیں، جتنی دیر تو جو ٹرسٹ یا اعتبار ہوتا ہے، اس میں اگر ایک دفعہ ایک بال بھی آ جائے، شیشے میں بال آ جائے، تو کوشش کرنے سے مشکل سے ٹوٹلی جڑ نہیں سکتا۔ اب یہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، وہ جو اسرائیل ہے، لیکن اس پہ اب اعتماد اس لیے نہیں رہا کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر ٹرمپ صاحب چاہیں بھی تو اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں کہ اسرائیل کا معاملہ فارن پالیسی کا نہیں ہے، وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کا ہے۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے بڑے سیاستدان، ان کا جو کیریئر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے رائٹ ونگ کرسچنز ایونجلسٹ کے ساتھ۔ جوش لابی کی تو بہت بات کی جاتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک کرسچنز کا ایک خاصا پروپورشن ہے رائٹ ونگ کرسچنز کا، ایونجلسٹ کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے جب یہودی واپس اپنے ہوم لینڈ میں چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کی جب لوگوں کی سوچ ہو تو آپ کسی صدر کے کسی ورڈ پہ ڈیپینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس نے اپنا عہدہ اور اپنی پارٹی کو بچانا ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا، اور اس کے بعد پھر کہہ دیا اسرائیل کے وزیر اعظم نے، جہاں ضرورت ہوگی، جہاں میں ٹیررسٹ کوٹ ان کوٹ، کہ جس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، جہاں ملیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ تو اس لیے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہ تو بھارت یہ کام کر سکتا ہے، اور چین تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، وہ تو ساؤتھ چائنا سی میں لگا ہوا ہے۔ ایک ملک ہے جو پاکستان، روس اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان ایک ملک ہے واحد پار دنیا کی، اور جس پہ ان کو اعتبار ہے، 6 دہائیوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، مذہبی اقدار بھی کامن ہے۔ اور اگر یہ نہ بھی معاہدہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو خطرہ ہو جائے سعودی عرب میں، تو چاہے معاہدہ ہو نہ ہو، خود ہی حکومت پریشرائز ہو جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے، جس طرح بہت سے لوگ
جن کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے وہ خود ہی چلے گئے ہیں ان شرائنز کو بچانے کے لیے جب وہ خطرے میں تھیں عراق میں شام میں. اس لیے ایک سٹیج آ جاتی ہے جب پبلک اوپینین اتنا مضبوط ہو جائے. سعودی عربیہ میں خدا نخواستہ اگر ایسا خطرہ کسی کو، حکومت جو بھی مرضی چاہے حکومت وقت، تو وہ پریشرائز ویسے ہی اس نے ہو جانا تھا، لیکن اب تو معاہدہ ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کی اس لیے ویلیو ہے کہ اسرائیل کو پتا ہوگا کہ میرے لیے ایک لمٹ ہے کہ میں ایک خاص لمٹ کراس نہ کروں. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا پاگل ہے کہ وہ سعودی عرب پہ اب حملہ کرے گا یا کوئی، تو اگر کرے گا تو بھگتے گا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی اس کی ہمت ہوگی کہ وہ کر دے. لیکن جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، امریکہ یا ویسٹ، آپ نے پوچھا تھا جی، امریکہ کا جہاں تعلق ہے اس کو تو پتا ہے امریکہ کو خطرہ ہی کوئی نہیں بھئی. اس سے سپر پاور، اس کو کیا خطرہ پاکستان سے، اسرائیل یا سعودی عرب سے؟ اس کے بڑے بڑے اڈے ہیں سعودی عرب میں، بحرین میں، قطر میں، ہر جگہ پہ تو ان کے اڈے ہیں، تو ان کو کیا خطرہ؟ ان کو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس نے ہماری بے عزتی کرا دی ہے نیتن یاہو نے، کہ ان کو ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی گارنٹیز کی، سیکیورٹی کی، ہماری وہ گارنٹی کی ویلیو نہیں رہی. غصہ تو ان کو اسرائیل پہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اگر ان یہ چیز پسند نہ بھی آئے تو ان کو سمجھ تو آ جائے گی نا کہ یہ تو ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف تو نہیں نا کوئی اتحاد بنا. یہ تو سارے جو ملک ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں. صحیح. انہوں نے کیا، اچھا سر پھر یہ بتائیے، وعدہ کیا 60 ارب. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ معاہدہ سعودی عرب سے تو ہو چکا، اگر مشرق وسطیٰ کا کوئی اور ملک سمجھتا ہے کہ اس معاہدے کا حصہ بننا ہے تو پاکستان ویلکم کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قطر، کویت یا عمان یا اور ملک جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے نا، کئی لوگ تو غلطی میں مسلم نیٹو کا بھی ذکر کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا. اس کے بجائے جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنے ہی ان کے کنفلکٹنگ انٹرسٹ اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے، تو کیا اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن گلف کوآپریشن کاؤنسل اور پاکستان انٹیگریٹڈ اس لحاظ سے ہیں کہ ہمارے تو لوگوں کو اندازہ نہیں، میری ٹائم جو ہے نا بارڈر بھی ملتے ہیں عمان کا اور پاکستان کا. تو گلف کوآپریشن کاؤنسل کی جو بات ہے، ریاستیں چھوٹی ہیں سوائے سعودی عرب کے جو بہت بڑا ملک ہے، اس کی ہم سے 3 گنا میرا خیال ہے زیادہ اس کا رقبہ ہوگا، آبادی چھوٹی ہے. تو باقی جو ملک ہیں ان بیچاروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں، جتنی مرضی دولت ہو کہ وہ ایسی فوج بنائے. تو ان سب کے لیے ایک پروٹیکشن تو ضرور ہے. تو پہلی ان کی پروٹیکشن ہوگی کہ جس پہ انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جو ان کا انٹرنل جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اب جو گلف کوآپریشن کاؤنسل کا اپنا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ آپریشنل ہوگا. ان کو پاس لیٹسٹ جہاز ہیں، لیٹسٹ نیول شپس ہیں. صرف ان کو یہ تھا کہ وہ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی کی طرح گھوم رہا ہے نشے میں اور رونگتا چلا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس ویپنز ہیں. اور لوگ یہ گھبرا رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے ملک گھبرا رہے ہیں کہ اتنے پاگل پن میں ہے. تو اب ان کو یہ ہوا کہ ڈھارس کے ایک مسلمان ملک جس کے پاس ویپنز ہے، اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ الائنس کر سکتا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں اٹریکشن ہوگی. یہ بالکل ممکنات میں ہے کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل میں باقی مسلمان ملکوں کا سر دست ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھنے میں تھوڑا سہانا سپنا لگتا ہے یہ کہ سب اکٹھے ہو جائیں. وہ شاید دن انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ جو نظر آ رہی ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل میں ضرور یہ فیلنگ ہوگی کہ اگر آج نے قطر پہ حملہ کیا کل ہم پہ کر دے گا. اچھا سر ایک آخری سوال کہ ابھی آپ کو اسرائیل کی بدحواسی اس حد تک کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے جنوبی لبنان کے اوپر حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ کہا تو حزب اللہ کے ٹھکانے گئے ہیں لیکن وہاں سے ابھی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں آئیں. غزہ میں دیکھیں تو پچھلے 6 دنوں میں 1100 شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ اتنی بدحواسی اور اس عالم میں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم وہاں کے ہیں ان کو پتہ ہے یا وہ وزیر اعظم ہیں یا جیل میں ہیں. ان پہ بہت سے مقدمات کرپشن کے ہیں. انہوں نے اپنی ہی جوڈیشری پہ حملہ کیا ہوا ہے. ان کے خلاف آدھے سے زیادہ آبادی ہوئی ہے. یہ میں مانتا ہوں
کہ رائٹ ونگ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ان کا جیل جانا رک گیا ہے، کیونکہ وہاں ایک اوپینین ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کی اس پالیسی میں کہ اسرائیل کے رقبے کو بڑھایا جائے جو ہیجمنزم ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اب آہستہ آہستہ امریکن پبلک اوپینین ان سے ابھی ٹوٹلی نظر تو نہیں آیا، لیکن جو پولز ہیں اس سے نظر آ رہا ہے ڈیموکریٹس تو بہت حد تک، نوجوان نسل تو بہت حد تک ہٹ گئی ہے، جو ریپبلکنز ہیں ان میں بھی ڈویژن آ رہی ہے اور ان میں حیران کن حد تک ڈویژن آ رہی ہے۔ تو اگر اسرائیل ان پالیسیز پہ جاری رہا تو اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کے ہاتھ سے اگر نکل گیا، ابھی نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ اس کو آپ رد نہ کریں، کیونکہ جب رائٹ ونگ کی حکومت ہو تو وہ ایک ایک پیسہ گن رہے ہیں۔ انہوں نے مودی کو کہا ہے تو ہم 40 بے ہمارا تمہارا اتنا سرپلس ہے پورا کرو، چلو یہ چیز ہم سے خریدو، ہم تمہیں بیچیں گے، تم نے کیوں بیریئرز رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کسی کو چھوڑ نہیں رہے، اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل کو اگر یہ خیال ہے کہ اس کو فری ویپنز ملتے رہیں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں ہوں گے، کر کچھ نہیں سکتے۔ کیوں کہ ان کو اپنی کرسی کا خطرہ ہے، اپنی جو ریپبلکن رائٹ کا ووٹر ہے جس نے ان کو الیکٹ کیا ہے، لیکن وہ دل سے تو خوش نہیں ہوں گے کہ اس کو ڈالرز دیے جائیں اور پیسے نہ لیں۔ وہ پھر وہی کریں گے ایک سٹیج پہ جو انہوں نے یورپ کو کہا ہے کہ اگر یوکرین کو بچانا ہے تو ہم سے خرید لو، پیسے ہمیں دو، ہم نے نہیں خرچ کرنا۔ تو جو ٹرمپ صاحب کی سوچ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن وہ ٹرمپ کارڈ اگر آپ گھڑی گھڑی استعمال کریں تو اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، ویلیو کم ہوتی جاتی ہے اور مستقبل میں بھی یہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔